19 سال اس نے خلافت کی. کتنے؟ 19 سال. 50,000 صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تمہیں شرم نہیں آتی بک بک کرتے ہوئے؟ تم صحابہ سے بڑھ کر متقی آ گئے ہو. 50,000 صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. 54 صوبوں کا خلیفہ تھا. یہ جو تم کہتے ہو امیر شام، کہیں ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں امیر شام. کیوں امیر شام تھا وہ؟ یہ سازش کے تحت لفظ ایجاد کیا گیا امیر شام. صرف شام کا امیر تھا وہ؟ 54 صوبوں کا امیر المومنین تھا. جاؤ، اسلام کے 54 صوبے تھے. 50,000 صحابہ موجود تھے، باقی تابعین تھے. ان میں مکہ، مدینہ، مصر، بصرہ، کوفہ، دمشق، یہ سارے صوبے موجود ہیں. بندیالوی کہنا چاہتا ہے 54 صوبوں میں کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا بتاؤ. اٹھو اور نام لو. ایک بندہ بتاؤ جس نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو. پیش کرو، لے آؤ. آج تمہیں پتا چلا ہے کہ وہ باغی تھا. آج تمہیں پتا چلا ہے کہ وہ خاتی تھا. آج تمہیں پتا چلا ہے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا تھا. بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، جتنی باتیں تم کرتے ہو، معاویہ باغی تھا، خاتی تھا، یہ غلطی کی، فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی. خدا دی قسم ہے، حیدر کرار دے پترا نے معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے. ختم. پچھلی باتوں کا تذکرہ نہ کیا کرو. حسنین کریمین نے وہ سارے دھونے دھو دیے. وہ باغی ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر. آج بک بک کرنے لگتے ہو، کہتے ہو بنو امیہ حیدر کرار کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. پھر بکتے ہوئے کہتا ہے بنو امیہ تو میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں. تمہیں شرم نہیں آتی یہ گفتگو کرتے ہو؟ تم نے مرنا نہیں ہے؟ تم نے نبی پاک کے حضور نہیں جانا؟ بنو امیہ تیری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. میرے آقا نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بھی آئی تھیں. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ 3 بیٹیاں میرے آقا نے کہاں بھی آئیں؟ تو کہتا ہے بنو امیہ میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، سماتے نہیں تھے. میرے آقا نے اعلان کیا کون ہے جو ساتھ والی جگہ خرید کر مسجد کو دے، مسجد فراخ ہو جائے، محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے. کون اٹھا تھا؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو امیہ میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ زور سے بولو. اور نوجوانوں، ایک کنواں تھا بیر روما، میٹھے پانی کا، یہودی بیچتا تھا. میرے آقا نے اعلان کیا جو اس کنویں کو خرید کے وقف کرے، اپنا حصہ عام مسلمانوں کے برابر رکھے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون اٹھا تھا؟ تمہیں کیا پتا ہے بنو امیہ کون ہے؟ کھوتے نو کی پتا بھئی گلو کند کی ہوندی. بنو امیہ کو بکتے رہتے ہو. بنو امیہ میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. بنو امیہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں. حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بنو امیہ سے ہے.
فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہوا، میرے نبی نے عام معافی کا اعلان کیا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے میں نے اس کو امن دے دیا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے، بولو تو صحیح، میری آواز سے آواز تو ملاؤ، جو اللہ کے گھر میں آ جائے میں نے اس کو امن دیا۔ پھر میرے آقا نے کہا من دخل دار ابی سفیان، من دخل دار ابی سفیان، من دخل دار ابی سفیان، جو معاویہ کے باپ کے گھر کے اندر آ جائے محمد نے اس کو بھی امن دے دیا ہے۔ کس کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ کون تھا وہ؟ ابو سفیان کے گھر کو دار امن قرار دیا۔ آؤ اٹھاؤ تاریخ و حدیث و سیرت کی کتابیں، مکہ فتح ہوا، میرے نبی واپس مدینے میں جانے لگے، میرے نبی نے مکے کا گورنر جس آدمی کو بنایا تھا اس کا تعلق بنو امیہ سے۔ مکے کا پہلا گورنر کون تھا؟ بنو امیہ۔ نجران فتح ہوا، میرے آقا نے نجران کا گورنر بنایا ابو سفیان کو۔ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بولو بولو، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ مکہ فتح ہوا، میرے نبی نے بیت اللہ کا پہلا مؤذن بنایا بنو امیہ کو۔ مؤذن بنو امیہ، گورنر بنو امیہ، میرا نبی ان پر اعتماد کر رہا ہے، یہ بکواس کرتا ہے۔ بنو امیہ کو میں اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھے تھے، شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے۔ کہاں تو اور کہاں میرے نبی کے صحابہ؟ پاگل آدمی، ان کی ہستیوں کو تو نہیں جانتا، صحابہ کے مقام کو تجھے نہیں پتا، چھوڑ وہ کس قبیلے سے ہے۔ کوئی حبشے کا بلال ہو، کوئی روم کا صہیب ہو، کوئی فارس کا سلمان ہو، کوئی زید ابن حارثہ ہو، چھوڑ قبیلے، چھوڑ قبیلے اور کنبے اور برادریاں۔ جس بندے نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیا، رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو چھوڑ کنبے اور قبیلے، فلاں قبیلہ اور فلاں کنبہ اور فلاں یہ اور فلاں وہ، مال خرچ کر رہے ہیں بنو امیہ۔ تبوک میں تیسرے سے مال کا لشکر کا سامان کس نے دیا تھا؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو حضرت عثمان تیری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے؟ میرا نبی ان کو 2 بیٹیاں دیتا ہے اور تو بکواس کرتا ہے کہ میں انہیں اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھے۔ وہ اتنے عظیم لوگ تھے، خدا کی قسم۔ آپ بھی مدینے میں جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ان گلیوں میں پھرتے ہیں جہاں محمد عربی کے قدم لگا کرتے تھے، پھر اس مسجد میں جاتے ہیں جہاں میرے نبی محراب میں کھڑے ہوا کرتے، پھر عمود پہاڑ پہ جاتے ہیں، اس ٹیلے پہ جاتے ہیں، پھر ہم خندق جاتے ہیں، پھر ہم فخر کرتے ہیں اسا مدینہ ویکھ کے آئے، مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آئے۔ ظالم آدمی تنقید ان لوگوں پہ کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، جو سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ ظالم آدمی میرے نبی کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ سواری پر، اور پیچھے بیٹھ کے آگے ہو کے نا اپنا سینہ نبوت کی پیٹھ سے ٹکرایا ہے۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنا سینہ نبوت کی پیٹھ سے ٹکرایا۔ میرے نبی نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ
آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے. میرے نبی نے دعا مانگی اللہم املے ہو علمن و حلمن. مولا معاویہ کے سینے کو حلم سے بھی بھر دے, علم سے بھی بھر دے. تو بکواس کرتا پھرتا ہے کہ میں ان کو اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھنے دوں. وہ اتنے عظیم لوگ تھے, وہ اتنے عظیم لوگ تھے, وہ اتنے عظیم لوگ ہیں, وہ اتنے مقدس لوگ ہیں. جوش میں نہیں, نرم لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی سبحان اللہ اسی طرح گرم رہنی چاہیے. وہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھیں ان کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ملنا بھی اپنی سعادت سمجھتے. مقدس لوگ, ان جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے. میرے نبی کے ساتھ رہنے والے تھے, میرے نبی کے ساتھ سفر کرتے تھے, میرے نبی کو وضو کروایا کرتے تھے. تم کیا جانو صحابہ کیا ہیں. قرآن ان کی تعریفیں کرتا کرتا رب تھکتا بھی نہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے بات شروع کی. میرے لہجے میں بھی تھوڑی سی تلخی آئی اور آنی بھی چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوا یہ جملہ سن کے. اس نے جب یہ جملہ بولا نا کہ بنو امیہ کو تو میں اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھیں, شرم نہیں آتی تمہیں یہ جملے کہتے ہوئے؟ تم نہیں جانتے ہو بنو امیہ میں کون کون لوگ ہیں؟ 19 سال حکومت کی ہے, کابل تک پہنچا ہے, کابل تک جھنڈے لے کر اسلام کے سمندروں کے سینے چیر کے رکھ دیے تھے. علامہ اقبال نے تیرے لیے نہیں کہا, علامہ اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا. دیاں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. کن کے متعلق کہا تھا علامہ اقبال؟ تیرے متعلق. وہ لوگ تھے جنہوں نے سمندروں کے سینے دجلہ کے کنارے پہ کھڑا تھا سعد ابن ابی وقاص. یہ جو ایران ہے کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر نے. کمانڈر کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص. دجلہ کی لہروں میں گھوڑے ڈال دیے, کہاں کہاں تک پہنچے. چلتے چلتے آگے دلدل آ گئی, دلدل, رستہ ختم ہو گیا. اور اس کے کنارے کھڑے ہو کر کمانڈر نے کہا مولا اگر اس سے آگے بھی کوئی آبادی ہوتی تو میں محمد کا جھنڈا وہاں بھی گاڑ دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اکیڈمیوں کی کھڈ میں بیٹھ کر بکواس کرنے ان لوگوں پر جو مدینے سے چلے ہیں افریقہ پہنچے, ان لوگوں پر جنہوں نے اسلام کے جھنڈے, صحابہ نہ ہوتے نا تو شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے. ہم تک دین اسلام انہی کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا. یہ سب انہی کی قربانیاں ہیں, انہی کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا. واپس مڑیے یار. کیا کہا؟ ولو اشرکو. بات ادھر چل نکلی تھی کہ گناہوں سے معصوم ہونا صفت کس کی ہے؟ نبوت کی صفت. نبی معصوم. نبی کے سوا کوئی عالم, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی مفتی, کوئی مفسر, کوئی محدث, کوئی صحابی معصوم نہیں ہے. گناہ کا صدور ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں, میرے لفظوں پہ غور کرنا. گناہ کا صدور ممکن ہے, نبی سے ممکن نہیں.
صحابی سے ممکن ہے کہ گناہ کا صدور ہو جائے، لیکن رب نے جگہ جگہ کہا لہم مغفرتن ورزق کریم. میرے پیغمبر ہوئے جو تیرے یار، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں معافی کا اعلان پہلے کر دوں گا. اعد لہم جنات رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میرے جمعے کے مستقل مقتدی تو سنتے رہتے ہیں، تقریروں میں بھی عام جلسوں میں کہتا رہتا ہوں، آج یہاں وہ جملہ پھر کہنے لگا ہوں. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات